بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبید رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید میں حاضر تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خطبے سے پہلے نماز شروع کی اور نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن۔ عید الفطر کا دن تو تمہارا روزوں سے فارغ ہونے کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1722۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے جھونپڑی بنائی گئی، جس میں آپ نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا، حتیٰ کہ جب ایک رات ہوئی تو آپ نے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور صحابہ کرام کو بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا، بے شک نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، تو تم میں کسی شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا سرگوشیاں کر رہا ہے۔ کیا تم میں سے بعض لوگ دوسروں پر بلند آواز سے ان کی قرات و ذکر میں خلل ڈالتے ہیں؟ آپ نے ایک دوسرے پر بلند آواز سے قرات کرنے کو ناپسند کیا تھا اور اس سے روکنا چاہتے تھے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2237۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں جنہیں قرآن یاد نہیں ہے، تو آپ نے ان کے کام کو درست قرار دیا تھا اور فرمایا تھا، انہوں نے درست یا بہت اچھا کام کیا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2209۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کا رخ کر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور 3 مرتبہ فرمایا، صفیں سیدھی کر لو، واللہ تم صفیں سیدھی کرو، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ السلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2216۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کے دن کے روزے سے میں اللہ سے اس قدر ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ اس سے پہلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1738۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ السلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2221۔